ابھی مولانا نے فرمایا تھا کہ اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ان کے گھروں کے اندر جو اسلام داخل ہو رہا ہے اور ان کے پیٹوں سے جنم لینے والے بچے کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، یہ چیز ان کی وجہ سے ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ جا رہے ہیں اور وہ عیسائیت کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ سر کو، زمین کو، زن کو، اقتدار کو ان چار چیزوں کے ڈولے پر عیسائیت کو سوار کرا کر زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ زندہ مذہب اسلام ہے اور اسلام کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، زندہ چیز بغیر سہاروں کے چلتی ہے۔ عیسائیت ایک مردہ مذہب ہے جو زن، زر، زمین اور اقتدار کے ڈولے میں سوار ہو کر جسے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس ڈولے کو ان کی اولاد بھی سہارا دینے تیار نہیں ہو رہی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ان کے گھروں میں اسلام کا داخل ہونا یہ ان کے لیے حیران کن بنتا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں انبیاء علیہ السلام کی توہین یہودیت کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے اور یہ وہ بدترین قوم ہے جنہوں نے انبیاء کی توہین تو کیا، قرآن کریم کی زبان میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ تو توہین ان کے نزدیک بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسلام کے خلاف نفرت کا ماحول گرم کرنے کی سازش کی اور اس کے لیے انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا اور اسلام کو ایک خونخوار مذہب کی شکل میں دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور اس بات کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو دوسری قوموں کا خون پینا سکھاتے ہیں اور ان کا خون بہانا سکھاتے ہیں اور اسلام ایک خونخوار مذہب ہے اور اسلام لوگوں کا خون بہاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا جس زبان میں بات کرتی ہے جواب اس کو اسی زبان میں دیا جائے اور اعتراض جس زبان میں کرتے ہیں اعتراض اسی زبان میں دینا چاہیے۔ اب میں سیرت طیبہ سے ہٹ کر وہ لوگ جو اسلام کو ایک خونخوار مذہب اور مسلمانوں کو ایک خونخوار انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کریم کو نعوذ باللہ قتل و غارت گری سکھانے والی کتاب بتا رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم نعوذ باللہ خونخواروں کی قیادت کرنے والے بتلایا جا رہا ہے۔ لیکن میں بتاؤں وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جا کر عیسائیت اور یہودیت کی تاریخ کو ننگا کر سکوں، لیکن میں چند اشارے کروں گا۔ تاریخ پر جس کی نظر ہے وہ جانتے ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں فساد کس نے مچایا اور اسلام نے دنیا کو کیا سکھایا۔ کوسوو کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کن مسلمانوں نے کیا تھا؟ کوسوو